عليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم الخير. اسلامی بھائیوں بزرگوں جوانوں پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ رب العالمین ارحم الراحمین احکم الحاکمین جو ساری طاقتوں قوتوں اور حکومتوں اور حکمتوں کا حقیقی مالک ہے، اس رب ذوالجلال والاکرام کا بے پناہ بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، آپ لوگ سنت پڑھ چکے ہیں، وہ لوگ سامنے آ جائیں، کیونکہ بیچ میں پھر آپ کو بلانا الگ طریقے سے وہ اچھا نہیں دکھتا ہے، اس لیے شرافت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ آگے آ جائیں، آگے آ کے بیٹھ جائیے۔ پہلے آپ لوگ آ گئے کہاں بیٹھے ہو؟ سنت پڑھ کے سامنے جگہ لے کے بیٹھ جاؤ، پیچھے اپنے بھائیوں کے لیے جگہ چھوڑو۔ تو آج کے اس خطبے میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے قانون فطرت کے خلاف بغاوت کا انجام اور بھیانک نتیجہ۔ اللہ تبارک و تعالی کل کائنات کی تخلیق فرمائی، یعنی پیدا کیا، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، شجر، حجر، درخت، ندی، نالا، پہاڑ، پربت، آدمی، انسان، جانور، فرشتے، ساری چیزوں کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین جو ساری حقیقی حکمتوں کا اور ہر ایک کے حقیقی ریزلٹس اور کارن کو، سبب کو حقیقی جاننے والا اور علم رکھنے والا ہے، ہر ایک چیز کو ٹھیک اس کی جگہ پر رکھا ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ اپنی ناک اور اپنی آنکھ کو چھو کر کے دیکھیے کہ اگر یہ پیچھے لگا دیتا تھا تو آپ کا کیا حال ہوتا تھا؟ منہ سامنے رہتا تھا، آنکھ اور ناک پیچھے کر دیتا تھا، ہاتھ ادھر ہی رہتا تھا، آپ کو کوئی چیز اٹھانا ہوتی تو پھر جو ہے پیچھے لے کے جانا پڑتا تھا، بیک کیمرہ سے دیکھو ذرا، اسکین کرو کیا ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ہر ایک چیز کو ٹھیک اس کے مقام پہ رکھا ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ یہ 5 انگلیاں ہماری ہیں، ایک چھوٹی انگلی کسی کی نکل آتی ہے ادھر یا ادھر تو خوبصورت دکھتا ہے، آپ کو دیکھ کے ذرا عجیب لگتا ہے، کیونکہ عام طور پر فطرت نے جس انداز میں انسانوں کی تخلیق کی ہے، مخلوقات کو بنایا ہے، جس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، اس کو جس انداز میں ڈھالا ہے، اس انداز کے وہ خلاف ہے، اس انداز کے وہ خلاف ہے، اس لیے آپ کو اچھا نہیں دکھتا ہے۔ اسی طریقے سے کائنات کی تخلیق جب فرمائی ہے، وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے زمین و آسمان کو بنا کر کے، پیدا کر کے، اس کے درمیان، اس کے اندر جن جن چیزوں کو چھوڑا ہے، جن جن چیزوں کو بنایا ہے، یہ سب کے سب باطل اور بے بنیاد، بے اصل، بے مقصد کیا ہے۔ ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے، ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے، تو کسی نہ کسی مقصد، مصلحت اور حکمت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، ساری مخلوقات کی تخلیق فرمائی ہے، سب کو پیدا کیا ہے۔
اچھا جب پیدا کیا ہے اور مقصد بھی ہے، حکمت بھی ہے، مصلحت بھی ہے، تو اس کا رول، اصول، قاعدہ، قانون، ضابطہ، نیم کچھ تو ہوگا۔ اگر نہیں ہوگا تو پھر جہاں سنگل روڈ ہوتا ہے وہاں حادثات کم ہوتے ہیں نا۔ سنگل روڈ پہ ایک روڈ ہے، ادھر سے بھی گاڑی آتی ہے، ادھر سے آتی ہے، وہاں حادثے کم ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ کم ہوتا ہے کہ نہیں ہے؟ کم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی ادھر سے ایک ہی روڈ ہے، اندھا آتا ہے، یہ بھی ادھر سے اندھا جاتا ہے۔ اب دونوں میں ٹکر ہوتا ہے، کسی کا سر وہاں ہے، کسی کا پیر وہاں ہے، کسی کا لڑک رہا ہے، کسی کا ہاتھ ادھر ہے۔ تو جب رول کو فالو انسان نہیں کرتا ہے تو حادثات کے شکار ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ دیکھتے ہو نا بعض دفعہ ٹریفک رول کو جب کوئی توڑتا ہے، کراس کرتا ہے، تو کبھی کبھی اس کی گاڑی اور اس کی لاش بھی بیچارے کے جو پرخچے اڑ جاتے ہیں، دور دراز جا کر کے گرتے ہیں۔ کیوں گرا؟ اس لیے کہ اس نے اس نیم کا پالن نہیں کیا، اس رول اور اصول کو اس نے مد نظر نہیں رکھا، اسے توڑ دیا، اسے رون دیا۔ اسی لیے دوسری گاڑی میں بھی اس کو رون دیا، توڑ دیا، اس کا کچھمبر بنا دیا، اس کی ہڈیاں توڑ دی، کھال کھینچ لیا۔ بات تو سمجھ آتی ہوگی میرے خیال سے، تو کیوں نہ آئی؟ یہ سب مثالیں سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو جو سجایا ہے، تو انسانوں کو جو بھیجا ہے تو کسی رول اور اصول کے تحت بھیجا ہے۔ قاعدہ، قانون، طور طریقہ، ضابطہ، نیم سب دے کے بھیجا ہے کہ کس کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے اور کس کو کیا کرنا ہے۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا، زندگی اس لیے بنائی، موت اس لیے بنائی ہے تاکہ وہ آزمانے، وہ دیکھے کہ کون ہمارے رولز کو فالو کر کے آتا ہے۔ ہمارا جو طور طریقہ ہے، ہم نے جو کچھ دیا ہے، ایک دستور کے مطابق اس کو بھیجا ہے، اس دستور قانون کے مطابق وہ زندگی بسر کرتا ہے، اچھا بن کے آتا ہے یا نہیں آتا ہے، وہ دیکھنے کے لیے۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اس کو تو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر وہ ہمارے اور آپ کے لیے کہ کل چل کر کے ہم دعویٰ کرتے نہیں ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں، تب اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں کیا ہے تو ذرا تو وہاں گیا تھا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا، یہ سب کیا ہے؟ دیکھو فرشتے لکھ کر کے رکھے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سب فرشتے نوٹ کیے ہوئے پورے جو ہے کھاتا کاپی رکھتے ہیں۔ دوبارہ میں دوسرے روٹ میں جانا نہیں چاہتا، غرض یہ کہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قانون فطرت کو جب کسی قوم نے چیلنج کیا ہے، قانون فطرت سے، لا آف دی نیچر، جب بھی اللہ کے قانون فطرت سے ٹکرانے کی مخلوق نے کوشش کی ہے، وہ چکنا چور ہوا ہے۔ جب آپ ٹریفک نیم کو نہیں مانتے ہیں تو آپ چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور اگر کم سے کم وہ نہیں ہوتے ہیں تو وہاں ایک کیمرہ مین رہتا ہے، وہ آپ کا فوٹو لے لیتا اور 1100-1200 روپیہ آپ کو لگا دیتا ہے۔ کیوں لگایا؟ کچھ تو نقصان ہوا نا آپ کا۔ تو اتنا جو پاورفل ہے، جو جباروں کا ہار ہے، جو ذل جبروت والملکوت ہے، جو ذل قوت المتین ہے، اس نے یہ ساری کائنات پیدا کی ہے، بنائی ہے، اور ایک دستور کے مطابق، ایک فطرت کے اصول کے مطابق چلنے کا آدیش دیا ہے، حکم دیا ہے۔ اگر اس کے حکم کے خلاف کوئی کرتا ہے تو کیا وہ یوں ہی چھوڑ دے گا اور یوں ہی جو ہے اس کو چائے کافی اور جوس شربت پلائے کہ نہیں، آؤ کھاؤ پیو مزے لو؟ نہیں کرے۔ جو بھی اس کی فطرت اور اس کے قانون کے خلاف جائے گا، اللہ اس کو تہس نہس کر دے گا، اسے بعض دفعہ دنیا میں بھی نشانہ عبرت بنا دے گا، اور آخرت میں جو کچمبر نکالنا ہے وہ تو نکالنا ہے۔ کاہے کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں؟
یہ زمین جس پر آپ بیٹھے، یہ فرش جس پر آپ بیٹھے، جس پر آپ چلتے ہیں، جس پر رہتے ہیں، جس پر آرام کرتے ہیں، یہ فضا جس میں جو ہے انواع و اقسام اور نہ جانے کس مقدار میں، کتنے کوانٹٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آکسیجن کو جاری و ساری کر دیا ہے، جو آپ دیکھے بغیر سوچے بغیر انلیمیٹڈ لیتے رہتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں۔ یہ سب درختوں سے پھل جو توڑ کر آپ کھاتے ہیں، مزے لیتے ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ اسی لیے کہا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کی تسبیح بیان کرو جس کی پراپرٹی یہ پوری زمین آسمان اور اس کے مابین جو بھی چیزیں ہیں اس کے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ خزانے، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ جب زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، یہ سورج، چاند، ستارے، ہوا، یہ شجر، حجر، درخت، پھل، میوے، جات، فروٹ، یہ ساری چیزیں اللہ کی ہے، تو حکومت اسی کی چلے گی، قانون اسی کا چلے گا، حکم اسی کا مانا جائے گا۔ دوسرے کسی کا اگر مانتا ہے جو خلاف اصول کے، تو پھر وہ روک دیا جائے گا، وہ روک دیا جائے گا۔ اب میں آپ کو آپ کی تاریخ کی طرف، ماضی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں اس کو بہت زیادہ تفصیل میں لے جانا نہیں چاہتا۔ یہ اب تک جو مثالیں دیا، ایک اور مثال سے میں مبین کرتا ہوں، اس بات کو واضح کرتا ہوں کہ میں نے کیا کہا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ شجر، حجر، پتھر، درخت، یہ ساری چیزیں، کل کائنات اللہ کی، اللہ کی۔ صحیح، آپ صحیح بولے، بالکل اللہ کی، کسی دوسرے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ نے جس کو ایک عارضی حق دیا ہوا ہے، یہاں بہت سارے لوگ کرائے سے رہتے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ کرائے سے رہتے ہوتے ہیں، بیچارے کرائے دیتے ہوں گے تو رہتے ہوں گے، کرائے نہیں دیں گے تو سیدھا ہاتھ پکڑ کے وہ راستہ دیکھو تو سیدھا ہاتھ کی یہاں ضرورت نہیں ہے، یہ میں نے محنت کیا ہے، میں نے لگن کیا ہے، میں نے اپنا مال لگایا ہے، میں نے اپنی دولت صرف کیا ہے، اپنی طاقت، اپنی انرجی، اپنا سب کچھ صرف کیا ہے اس پہ، اور آپ کو فری فکٹ میں رہنے دو۔ اچھا رہنے تو دیتا ہوں، آپ کرائے بنتے ہیں، مگر میرے کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں، ہمارے کچھ رولز بھی ہے، اس کو فالو کرنا کمپلسری ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو سیدھا ادھر سے نکل جائیے۔ اب آپ کہاں جائیں گے میں تو نہیں جانتا ہوں، کسی درخت کے نیچے رہیے، کہیں سڑک پہ رہیے، یا کہیں بھی رہیے، جنگل میں رہیے، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے۔ آپ کو ان کو اس سے مطلب نہیں، آپ کہاں رہیں گے، آپ اس کے گھر میں رہ کر کے اس کے اصولوں کے خلاف نہیں جا سکتے، یا پھر آپ اس کے گھر میں رہ کر کے وہاں منمانی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو ایک کیل بھی ٹھوکنا ہوگا کہیں پر تو پوچھنا پڑے گا مکان مالک سے کہ میں کھڑی لگانے والا ہوں، کیل ٹھوکوں یا نہ ٹھوکوں، کیل ٹھوکوں یا نہ ٹھوکوں۔ ایک کرایہ دار کرایہ دے کر کے اگر منمانی زندگی اس کے گھر میں گزار نہیں سکتا، تو جس رب العالمین ذو القوت المتین، جس کی یہ ساری کائنات ہے، اس کائنات میں رہتے ہوئے انسان اپنی مرضی سے کیسے زندگی گزار سکتا ہے، اپنی منمانی زندگی کیسے گزار سکتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ ایک قانون کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کئی بار جن سنکھیا نینترن کا قانون جو ہے پاس ہونے کے قریب ہوا، کبھی پاس ہوا، کبھی مسترد ہوا، اس طرح سے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی آدمی ایک سے زیادہ، دو سے زیادہ بچہ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قانون فطرت کے خلاف ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رب ذوالجلال کی وہ ذات ہے جو ساری کائنات میں رینگتی ہوئی چوٹی کو بھی ہر حقیر سے حقیر
کون کتنا بچہ پیدا کرے گا، کون نہیں کرے گا، یہ کسی کو قانون بنانے اور نافذ کرنے کا حق نہیں دیا ہے۔ اسی لیے رب الجلال نے کہا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، تم بھوک کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آج ٹی وی چینلوں پر آ کر کے نہ جانے کیسے کیسے بزدار جو مسلمان کے نام پر، اسلام کے نام پر آ کر کے فتوی بازیاں کرتا ہے، کہتا نہیں یہ قانون لانا چاہیے۔ تجھے کیا معلوم ہے بزدار؟ نہ تجھے دین معلوم ہے، نہ فطرت معلوم ہے، نہ عقل ہے تیرے پاس، کچھ بھی نہیں۔ آگے مسلمانوں کی نیابت کرتا ہے، کہتا ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے۔ قوم لوط أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ، جس نے قانون فطرت کو توڑا تھا، مروڑا تھا، اس قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نیست و نابود کیا کہ آج سائنسداں بھی حیران ہے کہ ایسے عذابات کیسے نازل ہوئے۔ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے لطف اندوز ہوتا تھا، عورتوں سے ہم بستری کے بجائے مردوں کے ساتھ یہ گھناؤنی حرکت کرتا تھا۔ اللہ نے کہا کہ تم لوگ فطرت کے خلاف تم لوگوں نے قدم اٹھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عبرت ناک سزا دی کہ دنیا میں پھٹی کی پھٹی آنکھوں سے دیکھا، آج بھی اس کے ملبے نکلتے ہیں، سائنٹسٹ اس پر جو ہے سرچ کرتے ہیں کہ ایسا کیسے ہوا ویسا کیسے۔ آج ہمارے ملکوں میں بھی ایسے قانون بنتے ہیں، ہم جنس پرستی کے کہ مرد مرد سے بیاہ کریں، عورت عورت سے بیاہ کریں۔ ارے یہ کیسا قانون ہے، یہ کیسا قانون ہے؟ حیا کے خلاف، شرم کے خلاف، فطرت کے خلاف، نیچر کے خلاف، اخلاق کے خلاف، شرافت کے خلاف، کرامت کے خلاف۔ غرض یہ کہ ہر اینگل سے یہ قوانین باطل ہے، بے بنیاد ہے اور حیا باختہ قانون ہے، حیا سوز قانون ہے۔ بتلائیے ایسے قانون بنتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت بھی کسی مرد کو پسند کرے تو اس کے ساتھ ہو جا سکتی ہے۔ ارے یہ کیسے غیر فطری قوانین ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت یہ قوم بچ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف جب برقعے کے خلاف ساری کائنات میں مختلف جگہوں سے آوازیں اٹھی، آج کورونا وائرس گیا ہوا نہیں ہے، وہ اپنے مائکے ابھی واپس نہیں گیا، جہاں سے آیا تھا وہ واپس نہیں گیا۔ دنیا میں مختلف ممالک میں جو حجاب کے خلاف آوازیں اٹھ رہی تھی، قوانین بن رہے تھے، قانون فطرت سے چیلنج کر کے کوئی بھی صحیح سلامت سکون و چین کی نیند نہیں لے سکتا۔ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، دنیا کے سامنے یہ پیغام دیتی ہے یہ بیماریاں کہ جب بھی تم فطرت کے خلاف آواز اٹھاؤ گے، جب بھی بے حیائی کو فروغ دو گے، تمہارے اوپر ایسی مہلک بیماریاں ہم مسلط کریں گے کہ تم اس کی دوائیاں بھی ڈھونڈ نہیں سکو گے۔ ادھر قوم لوط تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت ترین عذاب میں مبتلا کر کے دنیا کے لیے نشانہ عبرت بنا دیا۔ یہ جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ یک لخت ہی قوم لوط کی طرح فرشتے آسمان کی طرف بستیوں کو اٹھا کر پلک نہیں دے رہی، اللہ آگ کی بارش نہیں کر رہا، اللہ پتھروں کی بارش نہیں کر رہا کہ یہ قوم کو تباہ کر دے۔ یہ تو میرے رسول کی دعا ہے جس کے پاداش میں لوگ سکون و چین کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک سے بڑھ کر ایک بیماریاں مسلط کرے گا۔ بڑی عجیب تواریخ کے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع کی تکمیل میں آئندہ خطبے میں کرنے کی کوشش کروں گا اور دنیا کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ قانون فطرت کے خلاف، فطرت ہر انسان جانتا ہے، آج جو وہ قانون ایک سے زائد بچہ، دو سے زائد بچہ، ایک سے زیادہ کوئی بیان نہیں کر سکتا، شادی نہیں کر سکتا، یہ در حقیقت قوموں کی، اقوام کی
کمر کی ہڈیوں کو توڑنا اس کی طاقت کو ریزہ ریزہ کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ دنیا کے اندر بے حیائی کو فروغ دینے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں اس کی وضاحت آئندہ خطبے میں کرنے کی کوشش کروں گا، مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی، چاہے مسلمان رہے غیر مسلمان رہے، کوئی بھی فطرت کے خلاف جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں چھوڑتا۔ دنیا کو یہ ہوا دکھا دی گئی اور آج بھی موجود ہے، حجاب کے خلاف جب آواز اٹھی، برقعے کے خلاف آواز اٹھی، مسلمان بہو بیٹیوں کی عزت کو تار کرنے کے راستے اور سبیل پیدا کرنے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کیا، عورت کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، بچے کیا، شیرخوار بچوں کو بھی باحجاب کر دیا اور پردے، اور ایسا سخت ترین پردہ کرا دیا کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ کہیں پی پی کٹ کے نام، کہیں ای پی کٹ کے نام، کہیں کون کٹ نام سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا حجاب کرایا کہ اب تک تو مسلمان عورتوں کو کہتا تھا اب لے بیٹا تیرے کو پتہ چلے گا، اب تو سر سے لے کر کے پیر تک جسم کا ہر انگ ڈھک لے، اور ایسا ڈھک کے تجھے سانس لینے میں بھی تکلیف ہو، سانس میں بھی کڑک ہو، تو گھٹ گھٹ کر جی، ایک تو ہوتا ہے گھٹ گھٹ کر مرنا، مگر گھٹ گھٹ کر تم جیو، کاہے کے لیے؟ اس لیے کہ تم نے قانون فطرت کے خلاف آواز اٹھائی تھی، میرے احکامات کو روندنے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ اچھا یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے ان درندوں کو، ان ظالموں کو، ان بدماشوں کو، ان شیطانوں کو، ان دجالوں کو، ان مکاروں کو، سب کو سزا دیا کہ نہیں دیا؟ سب کو سزا دیا۔ آپ کو بھی دیا کیا؟ راستے پر چل رہے تھے، ٹھگائی ہو رہی تھی بغیر ماسک والوں کی، ہو رہی تھی نا؟ کاہے آپ کو دیا؟ آپ تو اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے، آپ روزے رکھنے والے، نماز، آپ نے بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ کی تھی، اسی لیے آپ نے اپنے گناہوں سے، اپنی جو بد کرداری سے، اپنے بد اخلاقی سے فضا کو آلودہ اور گندہ کیا تھا، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی سزا دی گئی۔ انشاءاللہ مزید باتیں اس سے میں کریں گے۔ اللہ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو اپنی فطرت پر، دین پر، ملت پر، ہدایت پر استقامت کرے۔ اے اللہ فطرت کے خلاف کسی بھی طرح کی حرکت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، میرے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی ہی تکلیف اور درد کے ساتھ آپ سے اپیل کی جاتی ہے کہ ہمارے مخلص بھائی حافظ صدیق صاحب عمری حفیظ اللہ جو دورہ پڑھنے کے ہیں، ان کی طبیعت انتہائی سخت ہے، جوان بچہ ہے، بڑا محنت کش، جفا کش ہے، دین کے لیے، دین کی نشر و اشاعت اور تبلیغ کے لیے ان بھائیوں نے الحمدللہ اپنا وقت اور اپنی جوانی صرف کی ہوئی ہے، اور اس بیچ ان کی طبیعت سخت خراب ہے اور ہاسپٹل میں ایڈمٹ بھی ہے، لہٰذا آپ سب ان کے لیے پرخلوص دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کے لیے علاج کے اسباب پیدا کر دے اور ہر طرح کے شر و فتن سے بچائے۔ ان کی جو کوششیں اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین تقبل یا رب۔